بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ارطغرل غازی۔ کیا اس ڈرامے سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ ارطغرل غازی کون ہے؟ یقیناً نہیں۔ بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کو ارطغرل غازی کی اصل تاریخ کا پتہ ہو۔ کیا ہمیں ارطغرل غازی سے سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو تاریخ نہیں پڑھا رہے، سوائے چند لوگوں کے کم ہی ہوں گے جو جانتے ہوں کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کی وجوہات کیا تھیں اور ہمیں اس سے کیا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت عمدہ ریسرچ پیپر نظر سے گزرا، دل چاہا کہ شیئر کروں، جس میں تاریخ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا کہ جن کی بدولت مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب انگریز پورے برصغیر کا کنٹرول سلطنت برطانیہ کے سپرد کرنے ہی والے تھے، یعنی 1850۔ ادھر انگریز کے لنچ ٹائم اور ادھر شاہی محل کے ناشتے کا وقت ایک ہی تھا، یعنی 1 بجے۔ جب انگریز کی چھاؤنی کے لوگ سورج سے چند گھنٹے قبل اٹھ کر تقریباً 1 بجے تک اپنے دن کا بیشتر کام نپٹا لیا کرتے تھے، تب شہزادوں کی آنکھیں کھلتی تھیں، لیکن افسوس یہ خواب غفلت سے نہ کھلیں۔ اس سہل پسند دور میں صبح سویرے کسی کام کو کرنا توہین سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ رات گئے تک شعر و شاعری کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، مشاعرے ہوا کرتے تھے، گویا یہ سب کچھ اللہ کے قانون سے ٹکرانے کے مترادف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ دن کو ہم نے کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس قدرت کے قانون کو چاہے کوئی مسلمان فالو کرے یا کوئی غیر مسلم، اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ ہر انسان سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، غور کریں، انسان سے، نہ کہ صرف مسلمان سے۔ اگر ہم ارطغرل غازی اور مغلیہ سلطنت کے شہزادوں کا موازنہ کریں تو دن رات کا فرق ہے۔ ارطغرل غازی کو اسلام کا ایک ایسا مجاہد دکھایا گیا ہے اور یقیناً ہے جو ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ساری عمر جہاد کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اور دوسری طرف سہل پسند مغلیہ شہزادے جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دلی بہت دور ہے۔ انگریز فوج کا حملہ ہو گیا، شہزادہ حضور اٹھیں، اپنی جانیں بچائیں۔ برطانوی سپاہی شاہی محل تک پہنچ چکے ہیں۔ جب ایک کنیز نے آ کے شہزادہ حضور کو یہ پیغام سنایا تو اس کے جواب میں شہزادے صاحب بیڈ پر گھومتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی آئے گا ہمیں جوتے پہنائے گا تو ہی ہم بیڈ سے اتریں گے نا، اور اسی کوشش میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے مارے جاتے ہیں۔ اور کچھ نازک اندام شہزادوں کو انگریز فوج نے بوریوں میں بند کیا اور ان کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ انہیں شہر کی گلیوں میں سے گزارا جائے، جن کی بدبو کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بڑی آسانی سے اپنی موت آپ مر گئے۔ اور کہاں ارطغرل غازی جن کی ساری عمر گھوڑے کی پشت پر جہاد کرتے ہوئے گزری۔ آج ہمارے پاس مغلیہ کھانے کی ریسپیز تو بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ وہ کون کون سے کھانے تناول فرمایا کرتے تھے، لیکن فکری اور سائنسی دور سے کوسوں دور تھے۔ اگر ارطغرل کی ہسٹری پڑھی جائے تو بہت حیرانگی ہوتی ہے، کیسے خیموں میں رہنے والا کائی قبیلہ اگلے 650 سال سے بھی زیادہ عرصے تک اسلامی دنیا کی سربراہی کرنے والا تھا، جن کے پاس اپنی آبائی زمین بھی نہ تھی، اور ہندوستان سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور ہونے والا ملک اپنی فوج رکھنے کے باوجود کیسے زوال کا شکار ہوا۔
یہاں ہم اگر دونوں ادوار کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ فرق ہے تو نیت کا۔ ارطغرل کا نعرہ ہے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، مظلوم کا ساتھ دینا، امت مسلمہ کا درد رکھنا، ذاتی زندگی پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دینا، سردار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا ادنا سپاہی سمجھنا۔ آپ اللہ کے حکم پر چلیں تو وہ آپ کو وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو کہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور جب ہم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں غرق ہوتے ہیں تو نہ دنیا ہماری رہتی ہے اور نہ وہ جہاں ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ آخری مغلیہ دور میں تھا اور یہی سب کچھ افسوس کی بات ہے آج بھی چل رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو آنے والے خطرات سے آگاہ رکھیں، اپنے اصل ہیروز سے، اپنے شاندار ماضی سے روشناس کروائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔